ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد جلال الدین لقب اور عرفیت مولائے روم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک براہ راست پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ عمرائے وقت بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ خوارزم شاہ جیسے باجبروت حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے کر دی تھی۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ اس خاندان کو دنیاوی عزت و توقیر بھی حاصل تھی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ بہاؤالدین تھا۔ ان کے مریدوں میں سید برہان الدین ایک نامور عالم تھے، اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ذمہ داری سید برہان الدین کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر ظاہری علوم سید برہان الدین سے حاصل کیے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے ساتھ کونیا تشریف لے آئے۔ کونیا میں قیام کے دوران کچھ دن بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ شفیق و مہربان باپ سے دائمی جدائی ایک بڑا جانگداز سانحہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو صبر و ضبط کا حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غم سے نجات پانے کے لیے خود کو کتابوں میں گم کر دیا۔ پھر 629 ہجری میں جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی تو آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے شام کا رخ کیا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک مقیم رہے اور مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے۔ 7 سال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر کونیا واپس آ گئے۔ ان دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد معظم سید برہان الدین بھی ساتھ ہی تشریف لائے۔ پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا گیا۔ جب سید صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا شاگرد ظاہری علوم کی تکمیل کر چکا ہے تو پھر ایک دن سید برہان الدین نے فرمایا، مخدوم زادے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے والد کی امانت تمہیں واپس کر دوں۔ اس کے بعد سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید کیا اور تقریباً 9 سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے۔ سید برہان الدین ایک باہوش بزرگ اور بنیادی طور پر ایک عالم و فاضل شخص تھے، اس لیے طویل تربیت کے بعد بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر عقل کا رنگ غالب رہا۔ دراصل سید برہان الدین یہی چاہتے تھے اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر ذہین ترین شخص تھے۔ والد ماجد کی تعلیم و تربیت اور پھر سید برہان الدین کی خصوصی توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ پتھر کی طرح ساکت و جامد ہو جاتے اور مولانا کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر بھی نہیں رہتی تھی۔ یہ تاریخ انسانی کا عجیب پہلو ہے کہ ہر دور میں حاسد اور تنگ نظر لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اگر عام انسانی طبقوں میں ایسے لوگ پائے جائیں تو یہ عمل زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، مگر جب علماء کے دل و دماغ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر زمین پر بے شمار فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تو مخلوق خدا اس قدر گرویدہ ہوئی کہ دوسرے اہل کمال کی عظمتوں کے چراغ دھندلے ہونے لگے۔ یہ بات علماء کی ایک جماعت کو سخت ناگوار گزری۔ پھر حسب روایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیر کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ پھر جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص مجمع سے اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا، مولانا صاحب، آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد تقریر کرتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی شخص بھی اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے، پھر آپ میں کیا خوبی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میں نے کبھی اپنے کمالات کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں اور میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ ویسے اگر آپ اپنی طرف سے کسی موضوع کا انتخاب کر لیں تو میں اس موضوع پر بھی تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر ہزاروں انسانوں کے مجمع پر گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ شخص دوبارہ اٹھا اور منصوبے کے مطابق اس نے کہا، مولانا روم، آج آپ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی فی البدیہہ موضوع پر تقریر کرنے سے عاجز رہیں گے اور پھر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کی محترم شخصیت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد انسانی ہجوم سے اس طرح مخاطب ہوئے، قرآن مجید کی اس سورہ مقدسہ میں استعمال ہونے والا پہلا حرف واو ہے، آج میں اسی حرف مقدس کی تشریح کروں گا۔ یہ کہہ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کا آغاز کر دیا۔
اور پھر مسلسل 6 گھنٹے تک صرف اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں حرف واو کیوں استعمال فرمایا ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے، جس کی تیز موجوں میں آج سب کچھ بہہ جائے گا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم آپ عظیم ہیں، آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم و فضل سے حسد رکھتے ہیں، میں بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے۔ میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے علم و کرم سے ہدایت بخشے۔ یہ مولانا صاحب کی اعلیٰ ظرفی کا عظیم الشان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا عقیدت مند بنا دیا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر امرائے وقت تک آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلاصہ محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تنہائی میں آپ کے ہونٹوں سے سرد آہ نکل جاتی۔ کبھی کبھی خاص دوستوں کی محفل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس محرومی کا اظہار فرماتے، میں آج بھی پیاسا ہوں اور یہ پیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بے تکلف دوست اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار فرماتے، میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسی پیاس ہے، بس مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری روح پیاسی ہے۔ دوست اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود مولانا کے علم کے محتاج تھے۔ الغرض بہت دن تک مولانا کی یہی کیفیت جاری رہی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مولانا روم کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کی موجودگی کے باعث پورے ملک میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ایک متواضع انسان تھے، اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اجنبی اپنے حلیے کے اعتبار سے ایک عام سا آدمی تھا۔ اس کے پریشان حال چہرے پر وحشت کا رنگ تھا اور معمولی لباس تھا۔ مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت انتہائی غیر مؤثر تھی، اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ خود مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا اور پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ ادا بھی سخت ناگوار گزری تھی، مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو درس علم سے نکال دیتے یا پھر کم سے کم اسے سب سے پچھلی قطار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن وہ آداب مجلس کے پیش نظر ایسا نہ کر سکے۔ پھر بھی ان کے ذہنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا غبار بھر گیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری رہا۔ اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ درس کے دوران ہی بول اٹھا، مولانا یہ کیا ہے؟ اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے اذیت پہنچی تھی، مگر مولانا روم نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ذرا صبر کرو، میں اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیریں کلام تھے، مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ بدستور مولانا روم کے کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ناشائستہ حرکات نے حاضرین مجلس کے ذہنوں میں تقدر پیدا کر دیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اجنبی سے مخاطب ہوئے، آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اجنبی نے بڑی بے رخی سے کہا، مولانا آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں، بس مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ کیا ہے۔ اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رخ کتابوں کی طرف تھا۔ اجنبی کا سوال محمل تھا۔ بالآخر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ تلخ ہو گیا، کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ اجنبی نے اسی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟
اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دہرائے جا رہا تھا۔ مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اجنبی کا لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلخ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اچانک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی نادر و نایاب کتابیں چلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا۔ مولانا روم نے پکار کر کہا، اے شخص یہ کیا ہے؟ اجنبی مسکرا کر کہنے لگا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں سے سرد آہ نکلی، ہائے میری نادر و نایاب کتابیں، اے شخص تیری وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا اور پھر مڑ کر مولانا روم سے مخاطب ہوا، اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری ساری کتابیں واپس کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اجنبی شخص کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بار پھر حیرت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی کتابوں کی طرف بڑھے۔ مولانا کا خیال تھا کہ کچھ کتابیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوں گی اور بعض کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہوگا، مگر اس وقت روم کا سب سے بڑا عالم حیرت زدہ رہ گیا جب اس نے اپنی تمام کتابوں کو صحیح و سالم پایا۔ کتب خانے میں موجود شاگرد بھی ایک ایک ورق کو بغور دیکھ رہے تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں آگ لگنے کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ مولانا جلال الدین رومی اور حاضرین مجلس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اجنبی کو تلاش کیا گیا مگر دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ پر اسرار انداز میں آیا تھا اور اسی طرح واپس چلا گیا۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، استاد محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، کچھ تذکرہ نویسوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا روم کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر مہذب اجنبی کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے اور سخت طیش کے عالم میں فرمانے لگے، اے جاہل شخص، کیا تجھے خبر ہے کہ تو نے کیسی نادر و نایاب کتابیں تباہ کر ڈالیں؟ یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے۔ اجنبی نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اضطراب کی کیفیت میں دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کر دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اجنبی حوض میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں اپنی قیمتی کتابوں کو دیکھنے لگ گئے۔ کسی کتاب کا ایک ورق بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اجنبی نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے۔ جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار عالم کو حیران کر دیا تھا، وہ مشہور بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملاقات نے مولانا روم کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش ہی بھول گئے۔ کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ختم ہو گئے۔ اب مولانا جلال الدین رومی کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہا کرتے تھے، کونیا ویران ہو گیا، اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عقیدت مند اور شاگرد جوش جذبات میں حد سے گزر گئے اور وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کہاں مولا روم جیسا عالم و فاضل اور کہاں وہ بے علم کوچا گرد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ سنتے تھے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کسی طنز اور کسی طعنہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی عزیز یا دوست بہت زیادہ جرح کرتا تو بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے،
تم کیا جانو کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ اب ایک مخصوص کمرہ تھا جس میں حضرت شمس تبریز تھے اور مولانا روم۔ باقی دنیا سے اب مولانا کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو گھر والوں کا بھی ہوش نہ رہا۔ بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدظن رہنے لگے۔ آخر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ بھی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ تبریز کے سحر نے ہمارا گھر برباد کر دیا، خدا اسے غارت کر دے۔ پونیا کا ایک ایک فرد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مرد کلندر کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش مزدوری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ازار بند بنتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے مناجات کے وقت یہ دعا مانگی، الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکتا۔ عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ، وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت چل کھڑے ہوئے۔ پونیا پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بربغ فروشوں کی سرائے میں اترے۔ صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سرائے کے دروازے پر ایک بلند چبوترا تھا۔ شہر کے اکثر امراء اور صاحبان ثروت تفریح کے لیے اسی چبوترے پر آ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک گوشے میں بیٹھ جاتے اور خاموشی سے آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے سے گزرے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ چونک اٹھے۔ مولانا روم کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی شہنشاہ کی سواری گزر رہی ہو۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے آواز آئی، یہی وہ مرد خاص ہے جو تیری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ پھر جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مقامی باشندے سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں؟ ان کی تو بڑی شان ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں، کوئی شخص ان کے علم و فضل کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شخص سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ پوچھا اور دوسرے دن مولانا کے کتب خانے میں جا پہنچے۔ پھر کتابیں جلنے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا۔ پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک دن حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم سے پوچھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں واقعات میں کیسے تطبیق ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے اس خیال سے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا تھا کہ پتہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس طرح کھایا ہے۔ دوسری طرف اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر عظمتوں اور بزرگیوں کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ جواب میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، لیکن مقام ولایت میں وہ ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے تھے اور اس درجے کی عظمت کے زیر اثر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جایا کرتے تھے۔ اس کے برعکس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازل تقرب میں برابر ایک پائے سے دوسرے پائے پر چڑھتے جاتے تھے، اس لیے جب بلند پائے پر پہنچتے تھے تو پہلا پایا اس قدر پست نظر آتا تھا کہ اس سے استغفار کرتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ بغداد کے شہزادے محمد کی طرح مولانا روم بھی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے۔ پھر یہ اسیری اس قدر بڑھی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ مولانا روم کے شاگرد اور اہل خانہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے اور پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی۔ دیوانہ وار ہر طرف پیر و مرشد کو ڈھونڈتے پھرتے رہے، شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا، مگر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے۔ مولانا روم کے شاگرد اور اہل خاندان حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روپوشی سے بہت خوش تھے اور وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا، اب مولانا اس کے طلسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی گمشدگی کے بارے میں صرف ایک شخص سپہ سالار نے، جو مولانا روم کی خدمت میں 40 سال گزار چکے تھے، لکھا ہے کہ وہ فتنے کے خوف سے شب کی تاریکی میں کہیں چلے گئے تھے۔ اس کے برعکس تمام تذکرہ نویسوں نے یہ المناک حقیقت بیان کی ہے کہ جب مولانا روم حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد ساری دنیا کو فراموش کر بیٹھے تھے تو اس دور میں مولانا کے بعض انتہا پسند مریدوں نے حسد کی وجہ سے حضرت شمس تبریز کو قتل کر دیا تھا۔
اخبار الصالحین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے۔ اسی دوران کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلا لیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ابھی مولانا جلال الدین رومی صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ 7 افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ شہید ہوتے وقت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر زور سے نعرہ مارا کہ 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ پیر و مرشد کی چیخ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جب خلوت قدے سے باہر آئے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی لاش موجود نہیں تھی، صرف خون کے چند قطرے فرش پر نظر آئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین محمد بھی شامل تھا۔ اس واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر بیٹے کا منہ نہیں دیکھا۔ پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا جلال الدین رومی سے معافی طلب کی، مگر مولانا صاحب نے اسے معاف نہیں کیا۔ پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد شدید اذیت و کرب کے عالم میں مر گیا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا یہ واقعہ 645 ہجری میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر کے آپ کی لاش کے ٹکڑے ایک کنویں میں ڈال دیے گئے تھے۔ کچھ دن بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند سلطان بلد کو خواب میں بشارت ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کنویں سے نکال کر مدرسے کے پانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ غائب ہو گئے تھے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان میں مدفون ہیں، اس کے متعلق بیشتر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ ناظرین، روایتوں کے ہزار اختلاف کے باوجود حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی سے ایک بار بچھڑے تو پھر دوبارہ نہیں ملے۔ اگرچہ دونوں بزرگوں کی یہ ملاقاتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ چند مہینوں میں ظہور پذیر ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کا یہ اثر تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے نادر روزگار عالم آخری سانس تک اس مرد قلندر کی شخصیت کے طلسم سے آزاد نہ ہو سکے، مگر یہ ان کا خیال خام تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ راتیں پہلے بھی بے آرام گزرتی تھیں، مگر اب مکمل طور پر بے خواب ہو گئیں۔ پہلے مولانا کے دل میں سوز و قداس پنہاں تھا، اب آنکھوں سے بھی اس کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ کی حالت پر ترس آنے لگتا تھا۔ اسی زمانے میں مولانا روم نے اس قدر دردناک اشعار کہے کہ انہیں سن کر اہل دل کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم نے ایسی شاعری کی جو عشق و سرمستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ دل نواز ہی کا فیض تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عالمی ادب میں اس کا کوئی حریف نظر نہیں آتا، اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے سے پہلے بوسہ دیا جاتا ہے اور نہایت عظمت و احترام سے سروں پر رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ عجوبہ روزگار کتاب بھی دائرہ تحریر میں نہ آتی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا روم کو قلندر بنا ڈالا تھا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ شاہان وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، بہت قیمتی لباس پہنتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تھے تو اس شان سے کہ سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جاہو جلال کے ساتھ آگے آگے چلتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی یہ منظر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی حاکم اپنے تمام تر جلال و جبروت کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر جس دن سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تکیہ اور بستر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے اور مسلسل 10-20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں اتنے مستغرق ہوتے کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی
خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعات مکمل کرتے ہوئے صبح ہو گئی۔ ایک بار جاڑے کا موسم تھا۔ مولانا جلال الدین رومی نماز کے دوران رونے لگے اور جہاں تک روئے کہ داڑھی اور سینہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ خادم سپہ سالار کا بیان ہے کہ سردی کی شدت کے باعث آنسو رخساروں پر جمنے لگتے تھے، مگر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی معاویت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ سلاطین و عمرا جس قدر تحائف بھیجتے، مولانا روم اپنے مریدان خاص صلاح الدین زوکوب یا حسام الدین چلبی کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اصرار کرتے تو حسب ضرورت تھوڑی بہت رقم رکھ لیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا تو اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والہانہ انداز میں فرماتے، آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی ابا یا پیرہن اتار کر دے دیتے تھے۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی کی رقیق القلبی اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے تو حرف شکایت زبان تک نہ لاتے۔ ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی۔ مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین چلپی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مولانا صاحب جب وہاں پہنچے تو حسام الدین کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو نصف رات کے بعد بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے اور آپ کا یہ عمل حسام الدین چلپی کے لیے باعث شرف ہوتا، لیکن آپ نے نہ ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ ہی کسی کو آواز دی۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف گر گر کر سر پر جمتی رہی۔ صبح جب حسام الدین چلپی کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا صاحب کو اس حالت میں کھڑے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مکان کے اندر گیا اور حسام الدین کو خبر دی۔ مولانا روم کے خلیفے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور پیر و مرشد کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگ گئے۔ مولانا صاحب نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے۔ جب حسام الدین کے آنسو رک گئے تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو زحمت ہو۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین چلپی آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، پیر و مرشد کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دیکھ سکیں۔ شہر کونیا میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بار مولانا صاحب نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کچھ مریدوں اور خادموں نے ایک دن پہلے وہاں جا کر آپ کے غسل کے لیے مخصوص جگہ کا انتظام کر دیا۔ دوسرے روز جب مولانا روم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد سے چند لمحے قبل کچھ کوڑی لوگ اسی مقام پر نہانے لگے۔ خادموں نے خوفناک مرض میں مبتلا انسانوں کو ڈانٹ کر اس جگہ سے ہٹانا چاہا تو مولانا روم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ جب وہ جزامی نہا کر چلے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ کا پانی لے کر غسل کیا اور پھر اپنے خادم سے فرمایا، احتیاط اچھی چیز ہے مگر ایسے بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ بھی کل تک تمہاری طرح خوبصورت جسموں کے مالک تھے۔ ایک بار محفل سماع آراستہ تھی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سکون سے عارفانہ کلام سن رہے تھے، مگر دوسرے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کوئی فرش پر تڑپ رہا تھا اور کوئی اپنا گریبان چاک کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شخص نے سماع کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بے خودی حد سے بڑھی تو وہ کسی بسمل کی طرح لوٹنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے اس پر ایک شدید کیفیت طاری ہوتی کہ وہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ٹکرا جاتا اور لوگ اسے پکڑ کر دور کر دیتے۔ کچھ دیر تک تو حاضرین نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا، لیکن جب اس شخص سے کئی مرتبہ یہی حرکت سرزد ہوئی تو مولانا صاحب کے خادموں نے اسے پکڑا اور محفل میں دور لے جا کر بٹھا دیا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں سے تلخ لہجے میں فرمایا، شراب اس نے پی رکھی ہے اور مستی تم کر رہے ہو۔ ناظرین، ایک بار مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شریک حیات نے اپنی ملازمہ کو سخت سزا دی۔ اتفاقاً مولانا صاحب بھی اسی وقت تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیوی کی یہ حرکت دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور غم زدہ لہجے میں فرمانے لگے، تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ اسی کی ذات پاک ہے جو غلاموں کو آقا اور آقاؤں کو غلام بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کرو جب تم کنیز ہوتی اور یہ عورت مالکہ کی حیثیت رکھتی، پھر تمہارا کیا حال ہوتا۔
مولانا روم کی یہ اثر انگیز گفتگو سن کر شریک حیات نے اس ملازمہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جب تک زندہ رہیں خادماؤں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی تھیں، یہاں تک کہ ہر معاملے میں محبت سے پیش آتیں۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلوک صرف انسانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ و گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ ایک بار امیر شہر معین الدین پروانہ کے ہاں محفل سماعت جاری تھی۔ کسی معزز خاتون نے شرکائے مجلس کی تواضع کے لیے مٹھائی کے 2 بڑے طباق بھیجے۔ بیشتر حاضرین کلام معرفت میں کھوئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک کتا محفل میں گھس آیا اور اس نے آتے ہی طباق میں منہ ڈال دیا۔ اہل محفل میں سے کسی کی نظر پڑی تو اس نے بلند آواز میں کتے کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت دیر سے آنکھیں بند کیے سماع کی کیفیت میں گم تھے، فوراً چیخ سن کر چونک پڑے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جو کتے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے نے گھبرا کر شیرینی کھانی شروع کر دی اور پھر کچھ مٹھائی کے دانے منہ میں دبا کر محفل سے چلا گیا۔ کتے کے جانے کے بعد مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی بھوک تم لوگوں کے مقابلے میں تیز تھی، اس لیے مٹھائی پر بھی اس کا حق زیادہ تھا۔ ایک بار مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا اس طرح سو رہا تھا کہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مولانا صاحب چلتے چلتے رک گئے۔ اچانک ایک شخص جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا گلی کی دوسری جانب سے آ رہا تھا۔ اس نے مولانا کو کھڑے دیکھ کر کتے کو پتھر مارا۔ کتا چیختا ہوا بھاگ گیا۔ اس طرح راستہ تو صاف ہو گیا، لیکن مولانا صاحب کے چہرے پر دلی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے ایک جانور کی دل آزاری کر کے کیا پایا؟ میں کچھ دیر اس کے جاگنے کا انتظار کر لیتا۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں دل آزاری گناہ عظیم تھی۔ اگر کوئی چیمٹی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاتی تو مولانا صاحب کو بہت دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے۔ ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو اپنی اپنی دکانوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لڑکوں کی آپ پر نظر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ مولانا صاحب بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے تھے۔ ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا۔ اس نے چلا کر کہا، مولانا صاحب ابھی جائیے گا نہیں، میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آواز سنی اور مسکرانے لگ گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اس لڑکے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے مولانا صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک دن بھرے بازار میں 2 آدمی لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو فاش گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، او شیطان، اگر تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ ڈالو، اگر تم 1000 کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے۔ مولانا صاحب کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں دوست ہو گئے۔ یہ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو نصف صدی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے۔ مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماروں کی طرح مسیحا کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اور اب وہی سنگین وقت نزدیک آ پہنچا تھا۔ یہ 670 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن کونیا میں زبردست زلزلہ آیا، لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگ گئے۔ پھر مسلسل 4 دن تک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ شہر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ کونیا کے کسی باشندے کو بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب زمین میں شگاف پڑے اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک عدم روانہ ہو جائے۔ اس مسلسل اذیت ناک صورتحال سے گھبرا کر اہل شہر مولانا صاحب کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا، زمین بھوکی ہے اور لقمہ تر چاہتی ہے، انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کوئی شخص ہراساں نہ ہو، جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی۔ انسانی ہجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ مولانا صاحب کے اس ارشاد کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا تھا۔ شہر کونیا کی گم شدہ رونق لوٹ آئی تھی، مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ پورا شہر عیادت کے لیے امٹ آیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، لیکن مرض لحظہ بلحظہ بڑھتا چلا گیا۔ مریدوں اور خادموں نے رو رو کر کہا، آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے، آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت مندوں کی گفتگو سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔
حاضرین سمجھ گئے کہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ کونیا شہر میں گھر گھر صفِ ماتم بچھ گئی۔ ہزاروں انسانوں نے شدت غم میں اپنے گریبان پھاڑ ڈالے۔ جنازہ اٹھا تو انسانوں کا ایک سیل رواں تھا جو اپنے روحانی پیشوا کو آہوں اور اشکوں کی آخری نظر پیش کرتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ وقت بھی جنازے میں شریک تھا۔ میت کے آگے سینکڑوں عیسائی اور یہودی بھی انجیل اور تورات مقدس کی آیات پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان غیر مسلموں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں اور ہونٹوں پر جان گداز نوحے تھے۔ بادشاہ نے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا، تمہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا نسبت تھی؟ جواب میں عیسائی اور یہودی علماء نے کہا، یہ تمہاری طرح ہمارا بھی محبوب ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی یہ ایسی روشن دلیل تھی جسے کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہیں زیر زمین سوئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے آخری سانس تک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر رہے، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے اس مرد جلیل کو پیر روم کہہ کر پکارا اور ہمیشہ اس روحانی شاگردی پر نازاں رہے۔ آج بھی جس پروگرام میں کوئی خوش الہان کاری مثنوی مولانا روم کے اشعار پڑھتا ہے تو اہل دل یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ آپ نے شہر تبریز کے حوالے سے شہرت دوام پائی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 560 ہجری میں عراق میں سبزوار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبد الہادی کے سپرد کر دیا گیا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کے ساتھ ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا۔ جب 589 ہجری میں سید صلاح الدین محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی، پھر تبت کوچک کی طرف تشریف لے گئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا رخ کیا۔ اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سید صلاح الدین اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ہزاروں بت پرست باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر بعد میں یہ لوگ بھی جلد ہی مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ 586 ہجری میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے، جہاں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو گئی۔ آپ کے 2 فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت زیادہ متنازع نظر آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت بھی ان علماء کے زیر اثر تھا۔ نتیجتاً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن ہی مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بغداد کے نواح میں مقیم تھے کہ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا اور پھر 10 بستہ عرض کیا، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں۔ شاہی کارندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ آخر تم لوگوں کو کیا آفت آن پڑی ہے کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ شاہی کارندوں نے خوشامدانہ لہجے میں عرض کیا، ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیاز ہو کر کہا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں، باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی۔ شاہی کارندے ایک مرد کلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آخر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کارندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں،
مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم و اندوہ کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ پورا شہر ماتم کدا کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا، یہ میرے جواں مرگ بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگ گئے۔ درویش کے ساتھ لوگ گستاخی سے پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ شدت غم سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام تک پہنچا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ عرض کرنے لگا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ یہ سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم بغداد سے سوال کیا، اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا، پھر بھی تمہاری تعلیف قلب کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں، پھر آپ کے ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی، اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف فرما دے۔ ابھی ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کی جسم کو جنبش ہوئی، پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، کبھی وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اچانک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر فرمانروائے بغداد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگا، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تسبیح بیان کرو۔ یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت تھی، مگر یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ جب علماء بغداد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی اور شہزادے کی زندہ ہونے کی خبر ملی تو وہ دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد قلندر کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ شعبدہ بازی ہے اور اسلام میں شعبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر یہ شعبدہ بازی ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کے عوام کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کر دے، پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شعبدہ باز ہیں۔ علماء بغداد نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدہ بازی سے کوئی نسبت نہیں۔ شمس تبریز نے پہلے ہی اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا اور پھر خود ہی جادو کے اثرات کو زائل کر دیا۔ نتیجتاً شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لو عوام سمجھنے لگے کہ ولی عہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب فریب نظر ہے، اسی کو شعبدہ بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادوگری ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب الدعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ عجیب کج باسی کی فضا تھی۔ شاہ بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت حمایت کی، مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے، وہ ایک ساحر ہے اور اسلام میں ساحری حرام ہے۔
بالآخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی کھال کھنچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہمنوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادے محمد نے پورا واقعہ سنا دیا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہروں کو زخموں سے سجا دیا، آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، یہ میری خاطر دروازے دروازے پر بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ 675 ہجری میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک ایک کلا نما فصیل کے اندر شیخ محمد جمالی ملتانی کے مزار سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔